خرید لی ہے، اس پاسو نال بننا لگتا ہے سید بادشاہ دا، خرید میں لے ہے بارو لاہور میں آ کے شاہ صاحب صفحہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر شاہ صاحب دا بننا ہی نہ ملتا ہوئے عدالت نے ریجیکٹ کر دینا۔ کہ سانو چاہیے ہے کام ساڈا مظلوم نال بننا تو ملنا ہونا چاہیے نا بھائی جان، کم از کم بننا تو ملے نا یار۔ تو جڑے بندے اس ٹائم گھر بیٹھے بننا ملسی، وہ بڑا بڑا بادشاہ ہے۔ آج کل تو تھانے دے ایس ایچ او کول وانج نا تو اودی گل نہ من اور دوجی دفعہ گل سندا ہی نہیں، تو وہ تو زہرا دلال ہے یار، اس نو تو اللہ یاد ہے حسین میں تیرا ممنون ہاں۔ ایڈے وڈے بادشاہ نو کوئی محسوس نہ ہوتا اسی کہ آج مڑیاں بہنی پرسا لیون واسطے آئی ہیں، بندے گھر بیٹھے ہیں۔ ناراض نہیں ہونا چاہیے، میرا کوئی سے دل شکنی نہیں، لیکن میں گل کر میرے اپنے جذبات سے میں گل کر رہی ہے۔ صلوات پڑھو سی ذات تے۔ وہ مریم کا پسر تو میں زہرا کا پسر ہوں۔ میرے مولا رضا علیہ السلام جا رہے ہیں تو نال تھوڑی دیر سفر کرنے دے بعد ایک اور بندہ نال وہ سفر کرنا شروع کر وہ اس رستے تو آ رہا سن، امام اس تو آ رہا، رستہ ایک کوئی بنجان دا جڑے شہر ویندے پیان دوہاں دا منزل ایک کو آئی ٹور پہ جدھر ٹور پہ نا شاہ جی سامنے دریا آ گیا۔ وہ جڑا عیسائی ہے نا، عیسائی انہیں امام دا ڈٹھا ہے، پہلے تک اللہ کر دے جا رہا تھا، اگو دریا آ گئی، ونجنا دریا تو پار آئی، ونجنا دریا تو پار آئی۔ اس عیسائی نے امام دا ڈٹھا ہے، امام مسکرائے، کیونکہ جس ارادے نال ڈٹھا امام ارادہ ہی جاندا ہے نا، امام ہوندا ہی ہوئے جڑا ارادہ جاندا ہوئے۔ میری گلاں ملنگا نہ ہوندی بجان اس ان کر کے تو سلوار چائی یہ جڑا پجامہ پایا ہوا کپڑے اتنا کیتے دریا چ لنگنا شروع کر دیتا، دریا تو پار لنگ گیا، اگاں جا کے جتی پائی، ڈٹھا امام کنارے تے کھڑے۔ ساڈ مروس مولا جیڑا عمل میرے کول ہے اگر تو آدھے کول ہی ہوئے تو سوی دریا پار کر لو ہا۔ امام نے لٹھے مسکرا کے امام نے پہلا قدم پانی تے رکھے ہے، قدم دامنا پانی نائی شیشہ بن گیا۔ امام خرامہ ٹر دے ہوئے ادھے کول گئے، بڑا حیران ہویا، اس وقت میں عمل تو کیتا ہے پر میرے پیر بھی گلے ہو گئے، میرے کپڑے تے چھٹا پہ گئی ہیں، مولا تسا تو انہی چل کے آئے ہو جی میں پکے روڈ تے چل کے آئے ہو، تو آڈے کول کے ہے؟ امام فرمدن تے کیڑا عمل کیتا ہے؟ وہ عیسائی آدھا ہے میں نے عیسیٰ علیہ السلام دی کتاب ہے جو ایک عمل ملے ہے، جس عمل دا نا ہے ایلیاء، عبرانی زبانچ انجیلچ ایلیاء میرے مولا علی دا نا ہے، میں وہ ورد کیتا ہے آ گیا، میں عیسیٰ دے اس عمل دی وجہ نال پار ہو گیا۔ مولا تساں کیڑا عمل کیتا ہے؟ امام فرمائیں وہ مریم کا پسر تو میں زہرا کا پسر ہوں۔ وہ صرف نبی تھا، میں ولی ابن ولی ہوں۔ ولی ابن ولی دا مطلب مولا نے وہ آیت کوڈ کی تھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین وقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک میں ولی ہاں، قرآن ہے نا بھائی جان، ایک میں ولی ہاں، ایک میرا رسول ولی ہے، ایک او ولی ہے جس نے حالت رکھا ہوئے زکاة دیتی۔ امام نے اور ریفرنس کوڈ کر رہے ہیں، میں ولی ابن ولی ہاں۔ مولا فرماتے وہ مریم کا پسر تو میں زہرا کا پسر ہوں۔ وہ صرف نبی تھا، میں ولی ابن ولی ہوں۔ عیسیٰ میں اور مجھ میں بس فرق ہے اتنا، وہ ناد علی پڑھتا تھا، میں آپ علی ہوں۔
ناد علی پڑھتا تھا میں آپ علی ہوں. صلوات پڑھو صحیح ذاتے. پھر بھی صلوات پڑھو صحیح ذاتے. ماشاء اللہ. قوت الا باللہ. العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ قدر جانے چھوڑ رہے ہیں. نورا قلوبنا بولایت علی بن ابی طالب. اسد اللہ الغالب غالب لا کل غالب. امام المشارق والمغارب. یا سبوتی عین امیر المومنین علی بن ابی طالب. نعرہ حیدری. اما بعد فقط قال رسول الثقلین جد الحسن والحسین سید الکونین من کنت مولاہ فعلی مولا. صلوات. بس آج دا میرا یہ فضائل ہے. اگر علامہ صاحب آ گئے تو بات یا علی یا علی، تو نہیں آئے تو بات میں پڑھتا رہا تھا انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھو صحیح ذاتے. اللہ دے رسول دا فرمان تو صرف اتنا نہیں، صرف اتنا نہیں. اکثر سن لے ہو خطبہ حجت الوداع. اہل سنت جماعت بھی جان دیں، اہل شیعہ بھی جان دیں بھئی اللہ دے رسول دا آخری خطبہ حجت الوداع. اللہ دے محبوب نے پتہ کیویں لگیا کہ میرا آخری خطبہ ہے. آکھیا جو ہے بھئی اگلے سال میں حاج نہیں کرنی. کہنے سے اللہ نے، کیونکہ اللہ جے تک نہ دسے. قرآن مجید گواہ ہے، وما ينطق عن الهوى دی آیت گواہ ہے. اللہ ضمانت دے رہی ہے اپنے محبوب دی کہ میرا محبوب بول دے ہی نہیں جب تک میرا ارادہ نہ ہوئے. آخیا جو ہے حجت الوداع میرا آخری خطبہ ہے، اگلے سال میں حاج نہیں کرنی. تو کہیں دسے اللہ دی ذات دسے. تو اللہ دی ذات دسے وہ تو قرآن بنتا ہے. سمجھو بھائی سورہ علم نشرہ، سورہ علم نشرہ آخری آیت پڑھ لو. گزارش کی تھی ونیا میرا کوئی لفظ جڑا میں آکھا نا قرآن جی موجود ہے اگر نہ ہوئے تو انہوں نظر نہ آوے. اور جنرل سنی اور شیعہ دوہاں دے پاس ہے، اگر نظر نہ آوے میں مجرم ہو سکتا. میرا نمبر نوٹ کرو بشاک میں جو سزا دے ہو یہ میں آکھا میں قرآن ہے تے وقت ہے. ممبر حسین تے کڑا جھوٹ بولتا ہے. سورہ علم نشرہ آخری آیات اللہ آخری ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. فَإِذَا فَرَغْتَ، اے
میرا محبوب جب اللہ رسول طواف کعبہ کر رہے ہیں آخری طواف کعبہ آیت آئی اگر مکی آیت نہ ہوئے میں مجرم شیعہ کو نہیں پوچھنا حنفی کو پوچھنا ہے مالکی کو پوچھنا ہے حنبلی کو پوچھنا ہے شیعہ دی تو گل مننی نہیں نا شیعہ تو بندے ٹھیک نہیں صلوات پڑھو سی ذات ہے میری گل دی سمجھ آ رہی ہے نا بھائی گھبراتا نہیں گئے ہاں شیعہ کو نہیں پوچھو مخالفوں کو پوچھو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ اے میرا محبوب طواف دے دوران آیا تھا اے میرا محبوب تمام کامات تو فارغ ہوون سارے کامات تو فارغ ہوون اپنی جگہ منتخب کر اپنے جیسا فائدہ فرغتا فارغ ہو کر فانصب اپنے جیسا اپنی جگہ منتخب کر وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب پھر راغب ہو میری طرف اللہ دے محبوب نے فرمایا میرا آخری حج ہے اگلا حج میں کوئی نہیں پڑھنا تو جب مقام خود میں غدیر تے آئے اللہ نے آکھیا یا ایھا الرسول ہن پہنچا دے وہ پیغام کدے زندگی نہیں پوری آیا دے مطلب سنے سا لیکن آج جتنا ٹائم ہی اتنا ہے نا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ بھی آدھا ہے میرا رسول یہ نہیں آدھا یا ایھا الطٰہٰ یا ایھا المدثر نہیں آج لگتا ہے کوئی ڈیوٹی ساختے بھئی میں آکھاں شاہ جی خیر نے تو میں آکھاں شاہ ٹھیک ہو یہ مطلب ہے میرے اندر وہ محبت کچھ فرق ہے سمجھ آنی پئی ہے نا یا ایھا رسول میرا رسول پہنچا دے وہ جڑے تیرا ذمہ لایا گیا ہے اگر تے وہ پیغام نہ پہنچایا اگر بلغ ما اگر تے تبلیغ نہ کی تھی سمجھو رسالت کی کوئی تبلیغ ہی نہیں کی تھی واللہ یعصمک من الناس ان سے نہ ڈر ہوں اتنے جو سنبھال سارے بیٹھے ہو میں ادوں شاہ صاحب آدن غلام سن اتنے علی دا نعرہ لوا میں ڈردا کھڑا ہوں بھائی یہ مرے سن انہوں پتہ ہوئے بھائی یہ مخالف ہیں میں ڈردا کھڑا بھائی مرے سن وہ آکھے نعرہ لاؤ میں آکھا مرے سن وہ اس پر ضمانت دیونی ہے نا قرآن دی آیت ہے واللہ یعصمک من الناس ان سے نہ ڈر جڑے بغض رکھی بیٹھے بھئی مجمع علیہ نالی گل ہوں دی ہے نا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین اللہ کافروں کو کامیابی دین دے نہیں آیت آئی وقت اللہ کے رسول نے ممبر بنایا سارے بزرگ ساری تاریخ تو ہے سامنے صرف اتنا خطبہ نہیں عربی دی کتابیں پاٹ بڑا لمبا خطبہ ہے یہ تو اتنی چھوٹی جڑی حدیث ہے خطبہ بڑا لمبا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جی میں اللہ میرا مولا ہے جی میں اللہ میرا مولا ہے اوے میں تواڈا مولا ہاں جی میں تواڈا مولا ہاں علی اوے تواڈا مولا ہے لوگ آدھے مولا دا معنی کٹو دوست کوئی ادن دوست کوئی ادن شریک قریبی عربی دے بڑے بڑے معنی ہوندے نا وہ ادن مولا دا معنی ہوندا دوست میں کہنا اگر اللہ تواڈا دوست ہے تو علی بھی دوست ہے اگر اللہ مولا ہے تو علی بھی وہ مولا جی میں اللہ مولا ہے جی میں رسول مولا علی نو بھی مولا بننا پوس امام صادق تے ایک شخص نے سوال کیتا بلا دبانا صلوات پڑھو سی امام رضا علیہ السلام تے کسی نے سوال کیتا اس کا مولا تو آدھے ہو اعلانے مد کن تو مولا تو بعد کافی دن حیالا خیر العمل ازانچ آنداریا وقت فلانے بندے نے کڑھیا کیوں نہ چاہنا بھائی اوکھا ہے سدھی ہاتھ کڑی لگ دی ہے سمجھنا لے آپ سمجھنا آپ میں کہیں کڑھیا حیالا خیر العمل سوالی نے سوال کیتا مولا رضا علیہ السلام تھے کتاب دا نہ ہے ولایت علی نس جلی
کتاب کا نام کیا ہے؟ ولایت علی نس جلی. اگر اس کتاب روایت نہ ہوئے وہ میرے جمن تو پہلے دی لکھی ہوئی ہے، پہلے دی لکھی ہوئی. اگر اس مورخ غلط لکھا تھا تو بڑا مجرم نہ میں تو کتابیں پڑھ کے تمہارے سامنے پیش کر دینی ہے. لیکن میں نو تو آندا ہے یقین، کیونکہ مولا رضا علیہ السلام دی گل ہے. اس کا مولا یہ حی علی خیر العمل اذان چ کیوں کٹیا گیا؟ امام فرمائندے زہری معنی دساں، زہری وجہ دساں یا باطنی وجہ دساں؟ دو وجہ، ایک زہری ایک باطنی. وہ دے مولا دوہیں وجہ دسو، وہ دے مولا دوہیں وجہ دسو. امام فرمائندے زہری وجہ اے ہائی، علت اے بڑھائی گئی ہے. علت یعنی کہ بہانہ، بہانہ علت اے ہائی جنہاں نے حی علی خیر العمل کڑھے ہے نا، وہ آدھے آئیں نماز دے سب کچھ سمجھ ویسن بندے تے جہاد تو دور ہو ویسن، جہاد کو چھوڑ دے سن، اس واسطے حی علی خیر العمل کڑھو. تو سوالیہ دے مولا باطنی وجہ کیا ہے؟ باطنی وجہ کیا ہے؟ امام فرمائندے باطنی وجہ اے ہے حی علی خیر العمل دا مطلب ہے ولایت علی. بھائی رسول نے آکھا نا بلال خون دے، میدان خون دے، غدیر خون دے. یا رسول اللہ کوئی سجے چلا چورایا آئی نا، چوک آئی نا، کچھ پچھے ہاں کچھ اگے چلے گئے حاجی، کچھ سجے چلے گئے کچھ کھبے، سارے دے میں نہ جاندہ نا. اللہ دے محبوب نے فرمایا بلال اونچی جھاتے کھڑو کے آنکھ حی علی خیر العمل، آؤ نیک عمل کی طرف. امام فرمائندے نے باطنی وجہ اے ہائی حی علی خیر العمل آزان چو کٹھو تاکہ علی بھول ونجے. علت اے ہائی بھئی نماز تے لگ ویسن، جہاد بھول ویسن، بہانہ ہائی. آج جڑے لوگ آدھر ممبر حسین تے باواز بلند ببانگے دوہر لفظ ادا کاریاں، آج جڑے آدھن جڑے بندے 10 گھنٹے جلوس نال چل دین، ایک منٹ مسلح تے نہیں کھڑے ہو سکتے، انہاں دی علت ہے حسین دا جلوس رک ونجے. بات تیرے چھ رکان دی کوشش مجبور کریں دن حسین خنجر دے ہٹھو نماز پڑھی، تو سا ایک منٹ نے بھی پڑھ سکتے. وجہ کیا ہے؟ علت یہ ہے بھئی نماز نے بھی پڑھ سکتے. بات تانے چاہیے ہے کہ جلوس رکو نے، لیکن دلیل رکھتا شاہ جی بالکل کوئی اعتراض کر سکتے ہو، میرے تو سوال کر سکتے. رسول سجدے پوچھتے حسین سوار ہے، رسول نے نماز ساکت کی تھی ہے، حسین ساکت نہیں ہویا. ہوئے اللہ دے رسول میں 3 دفعہ پڑھیا سبحان ربی العالی، ارادہ کی تا سر چاواں، فوراً جبریل آیا. اللہ بھی آدھے سر نہیں چاونا، اللہ بھی آدھے سر نہیں چاونا. 4تھی دفعہ مستحب ہے، اللہ دے رسول نے مستحب تسبیح پڑھی، وقت ارادہ کیتا سر چاواں. کسے مولوی دے سر تے قرآن رکھ کوئی جبریل آیا ہوئے آن کے دسیا ہوئے ڈائریکٹ آواز قدرت آئیے میرا محبوب آکھا نہیں سر نہیں چاونا. اللہ دے محبوب نے فرمایا مالک کہتا ہی سر نہیں چاونا. بھائی پوچھنا تھا پہنچا نا یار، بھائی میں نے بانی آدھر یار مجلس پڑھنی ہے، بھائی کتنے بجے پڑھنی ہے؟ پوچھ دیتے ہیں نا کتنے تو کتنے بجے تک میرا ٹائم ہے، پوچھ دینا. اللہ دے محبوب نے پوچھا مالک کہتا ہی سر نہیں چاونا، آواز قدرت آئی جیتا ہی جب تک ہن جے تائیں دے وچ قیامت شامل ہے. جے تائیں قیامت، جے تائیں میرا حسین اپنی مرضی نال نہ لاوے، ہن دسا اپنی مرضی نال جلوس سے حسین معتبر ہے یا نہیں؟ رسول نے حسین معتبر دسا ہے. حسین نے دسے لوگوں تیری میری نماز ہی نہیں، رسول دی نماز ہے، رسول دی نماز ہے، تیری میری نماز نہیں. ہزاروں سجدے
زمین حرم پہ ہوں لیکن نزدیک روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ آنکھیں نہیں بتایا رسول کے طویل سجدہ نے حسین تیری محبت نہیں تو بات کچھ بھی نہیں. قادر خدا کی ذات ہے, قدرت حسین ہے. بے اللہ قادر ہے نا تے قادر او ہوندا ہے جہدے کولوں قدرت ہوے. بھائی قادر کچھ بندے بھی تو ہوندے نا. بھائی ڈرائیور گڈی تے سیٹ تے بیٹھا ہوئے, ڈرائیور اسٹیئرنگ تے قادر ہے, ہیں گڈی تے قادر ہے, جدے مرضی موڑے موڑ سکتا ہے, قادر ہے. تو وہ جو اعلیٰ قادر ہے, کائنات دا قادر ہے, وہ دے کول کوئی قدرت ہے تو قدرت کی ہوندی ہے؟ قدرت او ہوندی ہے جڑا انسانی ذہن نہ بنے تے وقت سامنے آونے, وقت سامنے آونے. قدرت اس نوع دے تو نو کے نیزہ تے قرآن پڑھ کے دسیا نہیں حسین نے میں قدرت اللہ ہوں, میں اللہ دی قدرت ہوں. قادر خدا کی ذات ہے, قدرت حسین ہے, اور ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے. سجدے کو طول دے کر بتایا رسول نے نماز اس کی جس کے دل میں حسین ہے. علامہ صاحب آ گئے, آخری جملہ تے دعا مصائب کل زندگی رہی تو پڑھ سا انشاءاللہ. علامہ صاحب آ گئے, میری کوشش کو نہ زیادہ نہ تکلیف دے کیونکہ سانو محمد و آل محمد نے سے جیتا علم بلندے او بلندے, چاہے عمر چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے. چاہے میرا مولا حسن زہری عمر 4 سال امام ہے, سان محمد و آل محمد نے سے علم بلندے, عمر بلند نہیں. عمر تو سب من دے ہی نہیں. صلوات پڑھو تو زیادہ بس. علامہ صاحب آویں میں چھوڑ دے, میں آخری جملہ فضائل پیش کر رہا تو انشاءاللہ کال زندگی تو مجھے پڑھ سا. جڈھن کعبے دی صفائی ہوئی نا, خانے کعبے دی صفائی ہوئی نا, اور بت ڈنگے ہوئے ہیں نا, تے فتح مکہ تو بعد اللہ دے محبوب نے آیا آکھیا آ یا علی صفائی کروں. دوہیں ویر بھیرا, دوہیں سونے ویر, بادشاہ تے مشیر, بادشاہ تے وزیر صفائی کرن لگے کعبے دی. اللہ دے رسول بیٹھا آدھنا یا علی سوار ہو. پہلے بڑیاں ہور گل ہے, میں ایک نتیجہ دے رہی ہوں. پہلے رسول بیٹھے یا علی بیٹھے, گلہ ہو رہا ہے نا, سنی ہوئی سن بچے ٹوالے یاد ہے. بہرحال اللہ دے رسول دے موڑنے تے علی سوار ہویا تے خالی موڑنے خالی کاندے نہیں, اوے مہر نبوت آئی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی سٹیپ دے اتے امام دے قدم آئے. اگر نہیں آئے تو میں مجرم. میرے مولا نے کعبے دی صفائی کی تھی, بت سارے ختم, صفائی ہو گئی. اللہ دے رسول باہر آئے, آسے پاسے ڈٹھا, حکم آواز دیتی بلال جی مولا کعبے دی چھت تے چڑھ کے آج اذان دے, اللہ دا گھر مکمل ہو گئی ہے, قبضے گروپ والے ختم ہو گئے, قبضہ گروپ ختم ہو گئی ہے. دنیا نو دسا اللہ دا گھر ہے. بلال نے پتہ نہیں گلا بھائی یا نہیں, دیری نہ لائی نے اتنا چھاتے منٹ نہ لایا. خوشی ہوئی نا بھائی آج پہلی دفعہ کعبے دی چھاتے اذان پہ رہے. بلال کعبے دی چھاتے خاموش کھڑا ہے. اللہ دا محبوب فرمانے بلال اذان نہیں دے دا. توجہ بھائی جان توجہ, جس دل چ علی وسط ہے ولائے علی دا جم پاس جہاں بناوے پنیے خیرات سینڈ درد. بلال خاموش کھڑا ہے. توجہ نہ سنیے بھائی جان, بلال خاموش کھڑا ہے. اللہ دے محبوب فرماندے ہیں بلال آکھا جے میں اذان دے. بلال آدھے مولا اگے جدل اذان دینا منہ کرے نام کعبے والے پاسے. توجہ بھائی جان, صلوات پڑھو سیدھا. جو علامہ صاحب آ گئے تو میں بس آخری جملہ چھوڑ لگا انشاءاللہ.
بسم اللہ جناب. آؤ چھوڑے پچھاڑو جی. آخری جملہ سرکار میں بڑے حوالے. بلال اذان نے دے دا یا رسول اللہ اگر جنر اذان نے دا ہم کعبے والے پاس سے منہ ہوتا ہے ہون ہاں کعبے نہیں چھاتے ہون منہ کی دیکھر میں بوبے کھرو آخر میں نے بلال دے جنہیں علی نظر آوی اڑائی منہ کر رہا. بلال نے لکھا کہ علی اللہ اکبر مولا اسرف تمام جو کر رہے ہیں مولا اسرف بلال رکھا اللہ اکبر مولا اسرف بلال رکھا اللہ اکبر مولا اسرف بلال رکھا اللہ اکبر. علی دی طرف منہ کر کے اذان دے سکتا ہے بات علی ولی اللہ علی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. اگے وجہ سے حی علی خیر العمل گڈنا خیر دے بگو جب من کو تو مولا دا اعلان ہو جائے آؤ نیک عمل کی طرف. ولایت علی نفس جلی پڑھو. اگر اُدھی جو روایت امام رضا علیہ السلام دی نہ ہوئے امام فرمائیں نیک عمل ہے ولایت علی وما علیہ وجل بلاغ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق محمدا وعليا دليلا لذاته وأقامهما مقامه في سائر البريات وجعل أحدهما روحها والآخره نفسه وجعل أولا للطاج بشيا والثانيا لسيف الإرادة فقال سيدنا الأكبر ينطق عن الله وبالله ولله فقال سيدنا الأصغر يفعل عنه وله وبه. ثم الصلاة على الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين وأبناء الحسين وبنات الحسين لعن الله على جميع أعداء الحسين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد كمثل جنة بربوات أصابها وابل فأخذت أكلها زيفين وإن لم يصبها وابل فطل والله تعالى البصير. بلند صلوات. میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ سے ایک آیت عنوان کی ہے. آج کل بارشوں کے موسم ہیں. اگر آپ کہیں تو قرآن میں بھی ایک بارش کا ذکر ہے. اسی بارش کے ذکر سے آغاز کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ کمثل جنتن بربوات. اللہ کہہ رہے ہیں میری جنت جو ہے اللہ کی جنت. توجہ آپ کی میری نہیں اللہ کی. اللہ کہتے ہیں میری جنت کی مثال یوں ہے کہ وہ ایک ٹیلے پہ بھائی توجہ وہ ایک ٹیلے پہ اللہ کہہ رہے اس جنت پر اصابھا وابل اس ٹیلے پر زوردار بارشیں ہوئی. یعنی وہ جو جنت ہے جو بھائی ایک ٹیلے پہ ہے اس ٹیلے پہ زوردار بارشیں ہوئی. ان بارشوں کے ہونے کی وجہ سے ہوا کیا جیسے آج کل جن جن لوگوں نے چاول کی کاشت کی ہوئی ہے یہ بارشیں بڑی غنیمت ہے ان کے لیے.
ایسے ہے کہ نہیں؟ اچھا اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بارشیں ہوئی نا اس بارشوں کی وجہ سے اس میری جنت میں فَأَحْتَتْ أُكْلُهَا ضِعْفَيْنِ اس جنت نے دگنے دگنے پھل دیے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میری جنت کی مثال یوں ہے، وہ ایک ٹیلے پہ ہے، اس ٹیلے پہ بارشیں ہوئی، بارشوں کی وجہ سے اس جنت نے دگنے دگنے پھل دیے. آگے اللہ کہہ رہا ہے وَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ اگر زوردار بارشیں نہ بھی ہوتی، پہلے تو کہا بارشیں ہوئی اور پھل ہوئے، آگے اللہ کہتا ہے اگر زوردار بارشیں نہ بھی ہوتی فَطُلٌ تو اس کو جنت بنانے کے لیے ہلکی سی فوار ہی کافی تھی. جو پہنچ گیا بھائی ان کو میں سلام کرتا ہوں. یہ جب بارش سے پہلے شروع ہو جائے یا بارش کے بعد وہ ہلکی ہلکی فوار نہیں گرتی. اچھا اس کا مطلب یہ اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو میری جنت ہے وہ ہے ایک ٹیلے پہ. آؤ جام کے والوں اللہ سے سوال نہ کریں یا اللہ یہ جنت تو عرش اولا پہ ہے، جنت تو عرش کے آگے بھائی، یہ کون سی جنت ہے جو ٹیلے پہ ہے؟ بسم اللہ، کوئی جنت تو عرش اولا پہ ہے. اب یہ اللہ کہہ بھی رہا ہے، ربوا کہتی ٹیلے کو ہے، اللہ کہتے ہیں میری جنت جو ہے اس کی مثال یوں ہے کہ وہ ٹیلے پہ ہے. یا اللہ یہ جام کے والے کچھ بھائی مجھے حیرانوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، جنت تو اوپر ہے آسمان پر عرش اولا پر، تو یہ جنت ٹیلے والی کون سی ہے؟ میں اگر کل تک بھی بیان کرتا رہوں تو میں کیا بیان کروں گا. جب میں گیا مولا کے روزے پر اس بار بھی اور پہلے بھی 2015 کی پہلی بار ہے، امام حسین علیہ السلام کی زری پر اب میری بات سننے کے بعد آپ چاہے جب سلطان کربلا کی زیارت کو جو سرکار کی سر والی جانب ہے وہاں ایک دروازہ لگا ہوا ہے، اس دروازے کو کھولتے ہیں، اسے کہتے ہیں نیمچا پر دروازہ ہے. اچھا بھائی جاگنا میری طرف دیکھنا، اس کے اوپر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے. اگر کوئی آپ کو نہ بتائے میرے پاس تصویر بھی ہے، میں اس کی تصویر بھی اس پر بنا کے لایا. کیا لکھا ہوا تھا یاد رہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میری جنت ایک ٹیلے پہ ہے. توجہ، اور حدیث کیا لکھی ہوئی تھی اللہ کے رسول کی بھائی جان؟ اس کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی زری کے اوپر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کیا ان القبر الحسین تورۃ من الترع الجنت، دنیا والوں میرے حسین کی قبر جنت کا ایک ٹیلا ہے. جی آپ اچھا تو پھر اس کا مطلب ایک فیصلہ کرو نا میرے ساتھ مل کے. ایک فیصلہ ہوا، اللہ کہتا ہے میری جنت ٹیلے پہ ہے، وہ جنت ہے کربلا میں. اس کا مطلب ہے مخلوق کی جنت عرش اولا پہ ہے اور اللہ کی جنت کربلا میں ہے. کیا کہیں؟ اچھا آج میرا دل ہے، اچھا نہیں پہلے آیت پوری کریں. آگے اللہ کہتے ہیں وَإِن لَمْ يُصِبْهَا، آپ سمجھ آئیے وہ کون سا ٹیلا ہے. اس پہ بارشیں کیا ہوئی؟ بارشیں تو ہوئی لہو کی، بارشیں تو ہوئی، ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا، بارشیں تو ہوئی 71 شہداء کے لہو کی. یعنی اللہ کہہ رہا ہے 71 کے لہو نے کربلا کی سرزمین کو ایسا بنا دیا کہ وہاں سے اسلام کا بھی پھل نکلا، ایمان کا بھی نکلا، دگنے دگنے پھل جو اللہ کہہ رہا ہے. اچھا اسلام اور ہے، ایمان اور ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا اب دیکھیے آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اللہ کہتا ہے اگر زوردار بارش نہ بھی ہوتی، یہ تو ہوئی نا، اللہ کہہ رہا ہے کیسے کہ اگر زوردار بارش نہ بھی ہوتی فَطُلٌ تو اس کو ہلکی سی فوار، تو اس کو جنت بنانے کے لیے ہلکی سی فوار ہی کافی تھی. اب ہلکی فوار نکلی ہے میرے مولا حسن کے گلے سے، اللہ جا کے سن رہا، میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا، اتنا فیصلہ تو کرے. فاتح اعظم کون ہے؟ مولا علی اصغر. اس کا مطلب ہے حسین کے بیٹے میں کوئی اتنی بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے جس کو ہم صرف 6 ماہ کا سمجھتے ہیں. اللہ نے 71 شہداء کے لہو کو ایک طرف رکھا امام حسین سمیت تاکہ زوردار بارشیں ہوئی. اس کا مطلب ہے 71 کا لہو، بسم اللہ معرفت کا رونا ہے نا، 71 کا لہو ایک طرف رکھا، اکیلے میرے مولا علی اصغر کا لہو ایک طرف رکھا. یعنی اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر 71 کربلا میں شہید نہ بھی ہوتے تو کربلا کو جنت بنانے کے لیے اکیلے اصغر کا لہو ہی کافی تھا.
اچھا آج میرے آؤ کہ میری آواز تو باہر جا رہی ہے لیکن تو شیعہ سنی دوستوں آج میں چاہتا یہ ہوں کہ میں حسین کے بیٹے کے جھولے کے فضائل پر تو جو ہے آپ نے میری جانا یہ نا لوگ سوال کرتے ہیں یار یہ محرم آتا ہے یہ شیعہ بھی عجیب قوم ہے یہ کبھی گھوڑا نکال لیتے ہیں کبھی علم نکال لیتے ہیں کبھی جھولا نکال لیتے ہیں اور پھر ان کو چومتے بھی ہیں منتے بھی مانتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں بچوں کو نیچے سے گزارتے ہیں احترام کرتے ادب کرتے ہیں ان کے اوپر جو پھول چڑھائے جاتے ہیں منتوں کے لیے پھول اٹھا لیتے ہیں یہ سنا نا دیکھیے میرے بھائی جیسے میں نے پہلے کہا تھا اسکول جو ہوتا ہے نا اسکول وہ طالب علم کے لیے ہوتا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بچہ داخل کرنے باپ کیا ہو وہ جا کے کہیں پہلے یہ بتاؤ یہ اسکول شیعہ ہے یا سنی کبھی ایسا ہوا آپ یہاں بھی داخل ہوتے ہیں اسکول ہے طالب علم کے لیے اچھا کبھی ایسا ہوا آپ چٹھی پہ بیٹھے سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ نے جانا وزیر آباد یا آپ نے جانا ہے ساتھ والے اسٹیشن پر آپ چٹھی والے سے پوچھے پہلے یہ بتا یہ سڑک شیعہ ہے کہ سنی کبھی ایسا ہوا میں سفر تب کروں گا اگر پتہ چلے یہ سڑک شیعہ ہے یا سنی اس کا مطلب ہے راستے شیعہ سنی نہیں ہوتے توجہ راستے مسافر کے لیے ہوتے ہیں سکول طالب علم کے لیے ہوتے ہیں ہسپتال مریض کے لیے کبھی ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہو ساتھ والے گھروں سے لے کے جائیں ادھر جا کے شور شروع کر دیں پہلے یہ بتاؤ ہسپتال شیعہ ہے کہ سنی تو وہ تو بیچارہ مر جائے گا آپ کی ٹیسٹ میں اس کا مطلب ہے ہسپتال کس کے لیے ہوتے ہیں مریض کے لیے آؤ میرے شیعہ سنی دوستو بالکل ایسے ہی حسین کی مجلس شیعہ سنی کے لیے نہیں انسانیت کے لیے ہے یعنی یہاں انسانیت کا درس دیا جاتا ہے اچھا بھائی یہ جو جھولا ہے کہتے یار یہ جھولا برآمد کرنے سے آئیے آج میں تھوڑا سا تو اپنے وقت میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کراؤں یہ جھولا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیعوں نے برآمد نہیں کیا جھولا آج سے نہیں ہے جھولا حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے لوگوں کے گھروں میں جیسے جیسا ماحول ہو ویسا ویسا جھولا ہو کھانے پینے والا بندہ زمیندار ہو اس کے گھر بچہ آئے تو اچھا قیمتی جھولا بن جائے گا لوہے کا بھی لکڑ کا بھی ایسا ہے کہ نہیں اچھا جن کے پاس جھولے کے لیے پیسے نہ ہو میرے یہاں دیکھنا وہ گھر کی چارپائی کے ساتھ کپڑا باندھ کے کبھی دیکھا آپ نے کپڑا باندھا ہوتا ہے چارپائی کے ساتھ جھولے کا نہیں لایا تو وہ اس کو ہلاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ چارپائی کے ساتھ بھی لوگ جھولا بنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا یہ جھولا ہم نے نہیں نکالا یہ اللہ نے ہر گھر میں خود جھولا نکالا ہے ہر گھر میں اچھا یہ بسم اللہ نہیں بہت شکریہ آپ میرے بزرگ ہیں اگر بزرگ داد دے تو وہ اس کا مطلب اس کو مانی ہے دنیا دیکھی ہے انہوں نے بھائی یہی ہے نا ہم ان سے سن کے آج کھڑے ہو شمار ایسے ہی ہے نا بزرگوں سے سن کے بندہ کوئی امام تو نہیں بات اللہ کہ ماں کے پیٹ سے پڑھے لکھے آئے ہیں پہلے ان سے سنا پھر آج سنایا اچھا بھائی یہ جو جھولا ہے آج کے بعد اگر جام کے والوں آپ نے میری گفتگو توجہ سے سنی شرط توجہ ہے جہاں باہر بھی آواز جا رہی ہے ان لوگوں نے بھی میرا یہ یقین ہے یہ حسین کا ممبر ہے میں اس خلاف کو غلاف کعبہ سے بھی افضل سمجھتا ہوں گھبرانا نہیں کیوں اس لیے کہ کعبے کے غلاف کو تو کوئی منافق یا حرامی بھی چھو سکتا ہے لیکن اس کو چھونے کا آغاز ہی دست جبریل سے ہوتا ہے تو پھر یہ افضل ہوا نا اچھا یہ جھولا ہے کیا توجہ ہے اللہ کے رسول توجہ اللہ کے رسول جو آئے وہ آتے رہیں گے آج آپ نے وقت آیا نہیں کرنا اللہ کے رسول کے دنیا میں آنے سے پہلے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جو ہمارا نبی ہے الحمدللہ اچھا اس نبی کے آنے سے پہلے سرکار عبدالمطلب علیہ السلام نے میرے نبی کے دادا نے میرے نبی کے والد سرکار عبداللہ پتہ وہ تو پھر سرکار کے آنے سے پہلے چلے گئے نا اس کا مطلب ہے سرکار کے آنے سے کم از کم کچھ سال پہلے ایک پروگرام بنایا بھائی ہمارے ہاں وہ آنے والا ہے جو نبیوں کے لیے فخر ہے سرکار عبدالمطلب نے بھائی جان اپنے اس آنے والے بیٹے کے لیے کیا کہنے عبدالمطلب تیری عزت کے کہ تو وہ ہے کہ جس کے احترام نبیوں کے سردار پہ بھی واجب ہے کیا کہنے اچھا بھائی اب ہوا کیا توجہ رکھیے گا یہ جھولا بنایا لکڑی کا سرکار نے جھولا بنایا
अच्छा, झूले को आप समझते हैं जब झूला बन जाते हैं ना, उसको जोड़ने के लिए दरमियान में एक लकड़ी का पाइप, बांस का पाइप, या आजकल लोहे का लगाते हैं। ये जो दोनों उसके किनारे हैं उसको जोड़ने के लिए होता है कि नहीं बीच में। अच्छा, सरकार ने बनाया झूला, भाई तवज्जो, और हुआ क्या, कहते हैं जब वो तैयार हो गए उसके दोनों पलड़े, नीचे वाला पालना भी तैयार हो गया, कहते हैं एक लकड़ी की लिखी लिखाई लकड़ी, तवज्जो भाई, जो अल्लाह ने आसमान से नाज़िल की, उसके ऊपर लिखा हुआ था क्या, हाज़ा महदल लज़ी फीहे नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तवज्जो, ये अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह का झूला है। बैठो। अच्छा, अब उस झूले में सरकार ने किसको डाला, सरवरे अंबिया को। आप जरा गौर करो यार, क्या मंजर होगा। उस झूले की डोरियां कभी जिब्रील हिलाता है, कभी मीकाईल हिलाता है, कभी सैयदा आमना हिलाती है, भाई आप तवज्जो नहीं कर रहे, कभी बीबी हलीमा हिलाती है, और कभी सरकार अली का बाबा अबू तालिब हिलाता है। अच्छा, अब इस झूले में अल्लाह के रसूल है। अल्लाह के रसूल जब झूले की उम्र से गुजरे, जमा हुए, वो झूले वाली उम्र गुजर गई, जमीन पे चलना शुरू किया अल्लाह के रसूल ने, तो अल्लाह के रसूल ने, सरकार अबू तालिब ने कहा अब इस झूले को बंद कर दो। भाई तवज्जो, अगर ये कोई आम झूला होता तो फिर तो इसके बाद भी हाशमी घरों में बच्चे तो आए हैं, अल्लाह के रसूल के अजीज अकारब आए के नहीं आए, लेकिन किसी को वो झूला नहीं मिला, वो झूला बंद कर दिया गया जिसमें अल्लाह के रसूल झूलते रहे हैं। कहते हैं 30 साल बाद अल्लाह ने इंसानियत पे करम किया, 13 रजब को काबा बनाने के लिए अबू तालिब के यहाँ अली उतरे। बिस्मिल्लाह भाई। अच्छा, मौला के आने पर अल्लाह के रसूल ने कहा चाचा अबू तालिब अब वो झूला निकाले जिसमें मैं झूलता था, क्योंकि आज से मेरा वारिस आ गया है। जी भाई, जी। अच्छा भाई, मेरे बच्चों हुआ क्या, 30 साल बाद, 30 साल झूला किसी ने खोला ही नहीं, वो पड़ा रहा। बिस्मिल्लाह, 30 साल के बाद मेरे मौला अली झूले में आ गए। अब फिर मंदिर देखे, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल झूले में हो तो मलाइका झूलाए, सैयद आमना झूलाए, यानी तेरे मुकद्दर के क्या कहने, तू झूले में सोता है, अल्लाह का रसूल खुद डोरियां हिलाता है। मुश्किल कुछ। अच्छा भाई, अच्छा अब मौला अली झूले में झूलते रहे। अब तो रखिएगा, आपको याद है अबू जहल सुरमा डालने आया था, याद है आपको? अच्छा, जब अबू जहल सुरमा डालने आया पुतों की पांव की मट्टी लेकर, यानी बदबख्त जानता नहीं था कि ये सुरमा मैं वजहुल्लाही निगाहों में डालना चाहता हूँ। भाई पुतों की मट्टी में ये जान कहा जो ऐनुल्लाह में आ जाए। अच्छा, अब जिस वक्त अबू जहल आया ना लेके, तो सरकार ने उंगलियां उठाई और एक तमाचा रसीद किया। अल्लामा आदम फैजी साहब के खिलाफ वो कहने लगे अबू तालिब के बेटे ने ऐसा तमाचा मारा, अबू इस तरफ गिर पड़ा, जेल इस तरफ गिर पड़ा। जिस वक्त मेरे मौला अली ने अबू जेल को थप्पड़ मारा, उस वक्त अली इसी झूले में सो रहे थे। अच्छा, कुछ दिन गुजरे, एक बहुत बड़ा इज्तिहा कोई अबू कुबैस से आता था, याद है आपको इज्तिहा? उसका नाम रखा था मेयारुल वलद। किसने? बदबख्त थे, यानी बाप जांचने का आला। कमाल ये है कि बाप का पता करवाते हैं कि बड़े सांप से, और बाबा सांपों से बाप नहीं पता चलते, सांप अगर कहीं बिलों में घुस जाए तो बड़े बड़े बाप रो पड़ते हैं। अच्छा भाई, अब क्या हुआ, वो सांप के साथ वो उतरा कोई अबू कुबैस, उस सांप की बदबख्ती देखिए, मक्के वालों की खुशबख्ती देखिए। सैयदा फातिमा बिनते असद को, मेरे मौला अली की अम्मा को कुछ भी तो फातिमा ये सांप तो आपके घर की तरफ पड़ रहा है। बीबी मुस्कुराई, बीबी ने कहा बस मेरे से इसकी मौत लेके आ रही है। भाई आप किताब के वालों जाना जरा। उसने कहा बीबी तेरा बच्चा छोटा सा है, तो जो वो है बहुत बड़ा इज्तिहा,
बीबी ने कहा दुआएं दो कि आज के बाद मेरे अली को अगर वो तुम्हारा बच्चा उठा के ले जाए तो तुम पर इल्जाम लग जाता है। बच्चा हलाल ज्यादा ही नहीं था जब ही वो ले गया। मक्के वाले सारे औरतें परेशान थी, अल्लाह ये अजदहा ये हमें तोहमत लगा देता है। बीबी ने कहा बस खामोश रहो, उसको आने तो दो, वो जो अंदर सोया हुआ है तुम उसे जानती नहीं वो है क्या, मेरा तो बेटा है, मुझसे तो गुफ्तगू करता है, मुझे तो पता है, तुम्हें क्या पता। बस भाई अजदहा आया, अजदहा ने आके यूं अपना मुंह खोला, उसका मुंह खोलना था। अली मौला ने अपनी नन्ही नन्ही उंगलियां उठाई, सांप के मुंह में डाली, अली ने सांप के 2 टुकड़े कर दिए। गोया शुरू से अली का ये कमाल है, टुकड़े जिसकी भी करे करता 2 है, या हैदर करार करता है या जुल्फकार करती है। अच्छा भाई अब क्या हुआ? अच्छा सांप के 2 टुकड़े, सरकार ने कहा इस सांप को ना हमारे घर के बाहर रखो। वो जो बाप जांचने का आला था वो बेचारा 2 टुकड़े होके सरकार अबू तालिब की हवेली के बाहर पड़ा हुआ है। अब बद्दू आते हैं मक्के के, देखते हैं तो ये मामला बड़ा अजीब हो गया, परेशान है। कहा अबू तालिब वो ये तेरा बच्चा नहीं है, अभी कल उसको थप्पड़ मारा था अबू जहल को, अभी तक गर्दन उसकी टेढ़ी है, आज सांप का भी काम कर दिया। अब हम कैसे जांचेंगे हमारा बच्चा हलाली है कि हरामी? ये बहस जारी थी, बिस्मिल्लाह, ये बहस जारी थी कि अल्लाह के रसूल खरामा चलते हुए वो भी क्या मंजर होगा मक्के में, जिसकी जुल्फों की कसमें कभी अल्लाह कुरान में आ गए हैं मेरे पास, या किस वजह से ये कहते हैं आप क्या करेंगे? क्यों भाई आपके छोटे वजीर ने आते ही वो सांप मार दिया, जिससे ये चेक करते थे बच्चा हलाली है कि हरामी। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के कहा जाहिलो कभी अजदहा भी बता सकते हैं बच्चा हलाली है कि हरामी। चलो अच्छा किया अली ने, सरकार ने कहा आज से ताल्लमू हुब्ब अलीयन अला औलादिकुम, सुन्नी हदीस वालों ने भी लिखा, बरादर अहले सुन्नत ने, अल्लाह के रसूल ने कहा आज से मेरे भाई अली की मोहब्बत अपने बच्चों को तालीम करो। और सांप को देख के नहीं पता चलता बच्चा हलाली है या हरामी, आज से मियारुल वल्द मेरा भाई अली है। अगर तुम्हारे दिल में अली की मोहब्बत हुई, जान जाना बच्चा हलाल ज़ादा है, अगर अली को भौंकता हुआ समझ जाना ये किसी की खयानत है। अच्छा भाई जिस वक्त मेरे मौला अली ने अजगर के 2 टुकड़े किए उस वक्त भी मौला अली इसी झूले में थे जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अच्छा भाई मौला अली का लड़कपन गुजरा, अब झूला फिर क्या कर दिया गया, इसका बंद कर दो, झूला बंद हो गया। सरकार अकील आए, मौला अली के भाई छोड़ के और भी बनु हाशिम के घर में लोग आए, मगर अल्लाह के रसूल को या रसूल अल्लाह वो झूला निकाले, कहा नहीं अब नहीं निकालना, उसका वक्त आएगा फिर निकालेंगे, अब झूला पड़ा रहा। और ये सुनिए दोस्तों हम झूले को चूमते क्यों हैं? अच्छा उसके बाद क्या हुआ चाचा जी, 3 हिजरी 15 शहबान अली और बतूल का मुकम्मल वारिस बन के मेरा मौला हसन दुनिया में उतरा। क्या कह रहे हैं आपके बिस्मिल्लाह भाई, क्या कह रहे हैं मेरे बच्चों? अच्छा जब मौला हसन आए, अब सैयदा ने पूछा बाबा झूला कोई और मंगवा ले, फरमाया और क्यों मंगवाएंगे, जिस झूले में कभी मोहम्मद झूले हैं कभी अली झूले हैं। हसन तो वो है कि जो मोहम्मद और अली का मुश्तरका वारिस बन के आया है। अच्छा मौला हसन को झूले में ढाल दिया गया, डाल रहे थे, जब मौला हसन झूले में थे आपने सुना होगा कि मेरे मौला एक बंदे ने कहा सरकार आप बात कर रहे हैं घर में, हसन आसमान को देख रहे हैं। सरकार ने कहा मफ़दल्लाह अल्लाह तेरा मुंह तोड़े, तुझे पता नहीं इन्नल हसना युलहदुल महफूज, मेरा बेटा लोहे महफूज का मुताला कर रहा है। जिस वक्त हसन मौला लोहे महफूज का मुताला कर रहे थे उस वक्त इसी झूले में झूल रहे थे। जी भाई अच्छा भाई अब मैं जल्दी करूं, मुझे बिजली जाने का भी डर है। अच्छा अब देखिए 4 हिजरी 3 शौबान, गुनाहगारों को बख्शवाने वाला, जागना खुदा के लिए, गुनाहगारों को बख्शवाने वाला, अज़ादारों को जन्नत में लेके जाने वाला, आदम की तौबा कबूल कराने वाला, जागना वो हुसैन
کہ جس کے 11ویں بیٹے کے انتظار میں عیسیٰ جیسا نبی کھڑا ہے، 3 شعبان 4 ہجری میرے مولا حسین دنیا میں آئے، یا رسول اللہ کون سا جھولا ہوگا؟ فرمایا وہی جھولا لے آؤ۔ اب حسین جھولے میں لیٹے، ادھر 10 لاکھ ملائکہ، قبیل الملائکۃ ینزل الی الارض المدینہ تبشر رسول اللہ، اللہ کے رسول کو مبارک دینے کے لیے 10 لاکھ فرشتوں کی قبیل آ رہی تھی مدینہ میں۔ یہ بطرس بیچارہ راستے میں پڑا ہوا تھا، کہا قیامت تو نہیں آ گئی؟ اتنے پانی کٹھے ہل رہے ہیں، کیا قیامت نہیں آئی؟ اللہ نے حسین کو دنیا میں نازل کیا، کہتا پھر آج تو اللہ بھی خوش ہے، رسول بھی خوش ہے، اور حسین دنیا میں آ گئے ہیں، آج جو بھی مانگے گا مجھے مل جائے گا۔ جبریل خدا کے لیے مجھے ساتھ لے چلو، جبریل بطرس کو پروں پہ اٹھا کے ساتھ لا رہے تھے۔ بطرس کے آنے سے کچھ دیر پہلے سیدہ نے بیٹے کو اٹھایا، کسی کام کی غرض سے لے گئی، ابھی میرے مولا کا جھولا ادھر تھا بغیر حسین کے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو۔ فرمایا جبریل تجھے بھی ہو، تیرے استاد کے بیٹے کیوں آ گیا ہے؟ ادھر یہ کہنا تھا کہ یا رسول اللہ میرے پاس بطرس ہے۔ تو کیا ہوا جبریل؟ آج میں بھی خوش ہوں، اللہ بھی خوش ہے، آج ہی تو گناہگاروں کو بخشوانے والا آیا ہے، جاؤ میرے بیٹے کے جھولے سے مس کر دو۔ جس جھولے سے بطرس کو شفا ملی، یہ وہی جھولا ہے جس میں حسین سوتے تھے۔ اچھا میں نے نا اپنے طور پہ سوچا، عالم صبر ہے یا رسول اللہ، یہ بطرس کو شفا دینے کے لیے آپ نے حسین کے جھولے سے مس کیوں کروایا؟ حسین مولا سے کیوں نہیں کروایا؟ یہ عالم تصور میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول کی آواز آئی جاہل نہ بن ہمارا ذاکر ہو کے، آج اگر میں حسین کے جھولے سے بطرس کو شفا نہ دیتا تو کل حسین کے اصغر کے جھولے سے کون شفا مانگتا؟ اچھا بھائی مولا حسین دنیا میں جب مولا چلنا شروع ہوا، یہ جھولا بند ہو گیا، تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ جھولا بند ہو گیا۔ اب بھائی جان نے جھولا بند پڑا، حتیٰ کہ نوشیروان عادل کی پوتی، اللہ اکبر، اس ذہن کی زینت بنی دنیا میں میرے مولا علی زین العابدین سید الساجدین، غیرت اللہ، عزت اللہ، اللہ کی غیرت، اللہ کی عزت، چوتھے امام نے قدم رکھا۔ جاگنا بھائی، اب میرا جملہ لایا لو جاؤں کے والوں، اتنی محنت میں نے اسی جملوں کے لیے کی ہے۔ اچھا جب میرے مولا سجاد آئے، سوال ہوا، وہ اب جھولا لے آئے، چونکہ اگلا امام آ گیا، یہ کہنا تھا کہ وہ جھولا لے آئے۔ توجہ رکھنا بھائی، میرے مولا حسین نے کہا نہیں، بے شک سجاد آیا ہے لیکن اب جھولا اور نیا منگوایا جائے گا، سرکار اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا یہ کسی کی امانت ہے، یہ کسی کی امانت ہے۔ اچھا بھائی اس کے بعد 42 ہجری، توجہ، اللہ سے رسول مانگتے مانگتے حسین نے ایسے دعائیں مانگی کہ حسین کے ذہن میں 42 ہجری کو اللہ نے پھر رسول کی شکل والا نازل کیا۔ میں ایک اور مولا پاک علی اکبر دنیا میں آئے، پھر سوال کیا گیا مولا جھولا کون سا لائے؟ وہ جس میں آپ جھولے تھے۔ فرمایا بے شک یہ ہم شکل پیغمبر ہے، بے شک یہ میرا زین ہے، لیکن جھولا کسی کی امانت ہے، جھولا نہ لایا گیا۔ بس میرے تمہید ختم ہونے لگی ہے۔ اچھا بھائی 60 ہجری، سیدہ ام رباب، بی بی کا نام رباب نہیں، رباب کہتے ہیں میوزک کے، موسیقی کے ساز کو، وہ ایک ہوتا ہے رباب سے میں بجتا ہے، رباب سے کہتے ہیں۔ بی بی کا نام ہے رباب، پیش نہیں رباب۔ بادلوں کا موسم ہے تو آپ زیادہ سمجھیں گے بات۔ رباب کسے کہتے ہیں؟ رباب عربی میں اس بادل کو کہتے ہیں جس سے پانی کی جگہ رحمت برسے۔ یہ ہے سیدہ ام رباب۔ اچھا بھائی جاگنا یا خدا کے لیے۔ اب دیکھو حسین نے مدینہ چھوڑا، کب جا رہا تو رجب کو یار کیا ہو گیا خیال سے دیکھو۔ اچھا بھائی 9 رجب 60 ہجری، پروردگار عالم نے سیدہ رباب کی گود میں فاتح اعظم، شہید اعظم حسین کا وہ بیٹا جس کی وجہ سے ہر کوئی کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ کربلا کی جنگ شہدادوں کی نہیں بلکہ ظلم ہے، یہ اس معصوم نے دنیا میں قدم رکھا۔ جاگنا بھائی،
जो ही कदम रखा, अब फिर सवाल हुआ, इमाम हुसैन को आप कहते मौला अब कौन सा झूला लाए? फरमाया यही तो मैं कहता रहा, ये किसी की अमानत है, अब फिर वो झूला लाओ जिसमें कभी रसूल झूले, जिसमें कभी मेरे बाबा अली झूले, कभी हसन झूले, कभी हुसैन झूले। वाह सैयदा आपके बेटे का क्या मकाम है कि जिसमें एक रसूल झूला और 3 इमाम झूलते रहे। अब जब मेरे मौला अली असगर आए, फिर से वही झूला निकाला गया, उसी झूले में मेरे मौला हुसैन के बेटे अली असगर झूलते रहे। लेकिन क्या कहने अली असगर तेरे मुकद्दर के, तेरे झूले की डोरियां हिलाने वाले कौन कौन थे? कभी तो हुसैन खुद हिलाते थे, तवज्जो, ज़ैनुल आबिदीन हिलाते थे, मौला अली अकबर हिलाते थे, और तो और औन की पाक अम्मा दलीलतुत तौहीद, अली की वो बेटी जो तौहीद पे दलील है, इसे शरीकतुल हुसैन कहते हैं। कभी सैयदा ज़ैनबुल कुबरा हिलाती, कभी सैयदा उम्मे कलसूम हिलाती, कभी रसूल का हरम उम्मे सलमा हिलाती। तो आओ मेरे शिया सुन्नी दोस्तों, ये अली असगर का वो झूला है जो हम बरामद करते हैं। ये झूला वो है जो रसूल का था। अगर हुसैन के बेटे की समझ ना आए तो झगड़ा ना करना, आज के बाद इस झूले को नबी का समझ के चूम लेना। बस भाई, चूंकि मैं मुद्दे से रुकावट, मेरा दिल है मैं करबला के सगीर का तज़किरा करूं, है या 10 मुहर्रम को इंडिया, दिल्ली में, इंडिया में 10 मुहर्रम को भाईजान सुबह सुबह जो सबसे पहला जुलूस बरामद होता है, न शिया करते हैं न सुन्नी करते हैं। जितनी बेऔलाद हिंदू औरतें हैं वो हुसैन के बेटे का झूला बनाती है। मांगो ना यार झूले से। ये बेऔलाद हिंदू औरतें हुसैन के पे, आप शर्मा के ना रोना खुदा के लिए, पता नहीं किसके कंधे के साथ अली ज़ैनुल आबिदीन हो, पता नहीं कहाँ इसकी पाक अम्मा आई हुई हो। अगर मजलिस में कहीं मेरी माएँ बहनें बैठी है, सुन रही है, खुदा के लिए अगर गोद में कोई बच्चा हो, हाथ उसे गोद में न बिठाना। जब तक मैं अली असगर के मुसाहिब पढ़ूं, उसे मिट्टी पे बिठा देना। इसकी अम्मा कहेगी तू तो खिला रही है, तू तो पिला रही है, मेरा बच्चा तो करबला में रह गया। मौलवी नदर शाह साहब डिंगे चक वाले, बिस्मिल्लाह, मौलवी नदर शाह साहब डिंगे चक वाले, उनका जुमला मेरा नहीं। वो कहते थे जब ये बीबी उम्र वापस घर में आई, अल्लाह ने इसको 2 नेमतें अता की। एक का नाम सैयदा सकीना, एक मेरा मौला अली असगर। हाय किस्मत इस बीबी की चाचा जी, एक को शाम के जिंदान खा गए, एक को करबला की गर्मी खा गई। करो ना यार मातम, क्यों हाथ प्यारे कर रहे हो, क्यों आंखों को प्यारा कर रहे हो? आज 7 मुहर्रम हो गई है, कभी सोचो तो सही, 2 या 3 दिन का मैदान रह गया फातिमा का बेटा। 3 दिन के बाद आले मोहम्मद का भरा घर उजड़ जाएगा, 71 शहीद 72 शहीद हो जाएंगे। अच्छा, ये जो हिंदू औरतें हैं ये मौला का झूला उठाती है। नहीं, जुमला रह गया। और गलशा सब कहते थे कि 10 मुहर्रम को इस बीबी रब्बाब को ना कहा, मौला आप भी जा रहे हैं, जो जाता है वो आता नहीं। मौला मैं कनीज हूँ, मैं सैयदादी नहीं, मेरे पास आपकी 2 अमानतें हैं। कहते हैं इससे बेटे को उठा के मौला के हाथ पे रखा दगना, और 4 साला बतूल की उंगली पकड़ी और बीबी ज़ैनबुल कुबरा के हाथ में पकड़ा दी। कहती है सैयदो, जब से आपके घर में आई थी अल्लाह ने मुझे 2 अमानतें दी थी, बेटा हुसैन को दे दिया, बेटी ज़ैनब को दे दिया। अब दर्द समझना। ये कहने के बाद कहती है अम्मा फिजा, आओ अब हम कनीजों के खेमे में चलते हैं और मेरे रिश्ते खत्म हो रहे हैं सैयदों से। ये जो हिंदू औरतें हैं ये करती क्या है? ये हिंदू औरतें मेरे मौला का झूला लाके पता कहती क्या है? करबला की जाकर मुंह करके कहती है वाह मजलूम हुसैन, हाय तेरी इज्जत में कुर्बान हो जाऊं। है हिंदू औरतें रो फातिमा के बेटे को रही है। कहती है मौला करबला का मुसलमान इतना भी नहीं समझा। ये कहती है तू पानी मांगता रहा है, इतनी उम्र के बच्चे तो दूध पीते हैं। ये फीडर दूध के बना के लाती है, झूले में रखती है, मन्नतें
बांधती है और दूध का फीडर निकाल के पता कहती कि अल्लाह ऐ कृष्णा भगवान तुझे हुसैन के बेजुबान का वास्ता अगले साल तक मेरी झोली भर दे। और दिल्ली के अखबार कहते हैं अल्लाह जाने क्या करवे इलाही है मेरा मौला हुसैन है। हिंदू औरतें मांगती हुसैन के बेटे के सदके में है और साल से अगले साल तक उनकी झोलियां आबाद हो जाती है। आवश्यक सुनी दोस्तों, जिस हुसैन का बेटा हिंदू औरतों को दे सकता है, यार लड़ाई झगड़े की बातें नहीं, हम हमारा तो दिल पहले ही दुखा हुआ है, हम तो सैयदा के बेटे के गम में हैं, हम किसी से क्या झगड़ेंगे, क्या लड़ाई करेंगे। आओ ना यार, मांगो अल्लाह के रसूल से, आओ हुसैन के बेटे का वास्ता दो। कभी आपने और किया कि ये जो आप न्याज देते हैं मजलिस के बाद, न्याज अभी देखे ना, न्याज सांसों में जुमला करो, ये न्याज किसने शुरू की? सबसे पहले जो न्याज खाओगे मजलिस के बाद, कहते हैं जब मेरे मौला सज्जाद कैदे निभा के, बिस्मिल्लाह जो आप पहले पहुंच गए हो, जब मेरे मौला सज्जाद कैदे निभा के मदीना में आए, सज्जाद ने ऐलान किया आज पहली मजलिस है हमारी, और मेरे मौला सज्जाद ने कहा मेरी अम्मा रबाब को बुलाओ, अम्मा तेरे बेटे के बड़े अरमान है, अम्मा तुझे किसी ने रोने नहीं दिया। यार कभी गौर करो, पढ़ने वाला जाकिर था खुद हुसैन का बेटा जो तशब्दीद गवाह है। मेरे मौला ने शहादत पढ़ी अली असगर की, मैं क्या पढ़ सकता हूँ? कहते हैं मदीने में जल्जला आ गया, कोराम आ गया मदीने की सरजमीन पे, अल्लाह के रसूल के रोने का गुंबद भी हिलने लगा, कब्र भी हिलने लगी, रुबाब के बेजुबा की शहादत सज्जाद पढ़ रहे थे, आंखों में खून के आंसू थे। अभी मजलिस खत्म हुई, बीबी रबाब का पैगाम आया, सज्जाद मेरा तो प्यासा मारा गया है, आज मैंने कुछ सत्तू और पानी लेके एक ठंडा शरबत बनाया है। सज्जाद आज से रबाब की ख्वाहिश है जब हुसैन की मजलिस खत्म हो मोमिनीन को न्याज दी जाए। ये जो आज न्याज लोगे, दो बार बाद में हाथ के कहना असगर की अम्मा तेरा शुक्रिया, और बीबी तेरी वजह से आज हमें न्याज मिल रही है। आगे करबला में दो जुमले सुनो, आगे करबला में हुसैन, यार मैंने तो कह दिया ना आगे, ये तो या हुसैन जानता है या हुसैन की बहनें जानती हैं। 10 शब अशूर को ये जो आने वाली है, यही सैयदा असगर को जमीन पर लिटा के एक बात कर रही थी। हुसैन खैमों का मुआयना कर रहे थे, अकबर और अब्बास के साथ बाल खोल के ऊंचा ऊंचा रो के कह रही थी, और काश तू भी जवान होता, बाकी अली की बहुएं अपने बेटे हुसैन पे कुर्बान करेंगी। जब क़यामत के दिन मोहम्मद की बेटी का सामना होगा, असगरा वो तो नाज करेगी, बीबी मैंने बेटा हुसैन पे दिया है, असगर तू काश जवान होता, मैं भी फातिमा के सामने वक्त से सार उठाती। हुसैन के चलते कदम रुक गए, हुसैन खैमे में आए, कहा वाह उम्मे रबाब तेरी मुझसे ये अकीदत है तो फिर याद रख तेरा बेटा भी करबला का शहीद है, ये वो काम करेगा जो इकट्ठा नहीं करेंगे। हुसैन ने रोते हुए मामा उतारा, कहा रबाब मेरा वादा हुआ जब तुम क़यामत के दिन मेरी माँ के सामने जाओगी, मेरी अम्मा सबसे पहले तुझे कहेगी या रुबाब मेरे गले मिल, और रबाब तेरा तो बोली भी नहीं बोल सकता था, रबाब तेरा चल के नहीं जा सकता था। करो ना मतलब यार, हाय हुसैन, हाय अली असगर, हाय मासूम, बस भाई आ गया था कहते। हुसैन मौला ने इस तमाशा किया, अल्लाह हुसैन कहते हल मिलना सुनना है कोई मेरी मदद करने वाला। ये सुना किसने? हुसैन के बेटे ने, शहीद आजम ने, फाते आजम ने। जब तीसरा इस तरह सा किया ना हुसैन ने, सुनना ग्राम के वालों, हुसैन ने यूं बेटे का या अल्लाह सूरज ढलने वाला है, मेरे साथ बतूल की बेटियां हैं। लोग कहता है कोई अली की बेटियों के पर्दे बचाने वाला? कहते हैं फुरात के किनारे पे बगैर बाजुओं के एक लाशा बार बार उठा, और लोग कहते हैं अकबर के कातलों से मदद क्यों मांगता है? मैं कहता नहीं था एक बार तलवार चलाने दे, मैं देखूं तो सही और की अम्मा के पर्दे का नाम कौन लेता है। बस इधर मेरे मौला असगर ने अपने को छूने से गिराया। मौला हुसैन क्या हुआ माफिजा? मौला जब से तूने कहा ना है कोई मेरी गरीब की मदद करने वाला, मौला तेरा 6 माह का बेटा झूले में रहता नहीं है, गिरा गिरा के कहता है मुझे ले जाओ। हुसैन है, अच्छा हुसैन है। अब देखना आपने आकर यूं सुना जो सुनते रहे आप,
ہر واقعہ اپنے انداز سے پڑھتا ہے. جو میں نے بھیک مانگی وہ سن لگا. حسین آئے خیمے میں, بیوی نے بیٹا دیا, ماں تھی نہ یار 6 ماہ کا. اچھا میں نے جو پڑھا مجھے کیا ملا؟ حسین یوں نہیں لے کے گئے, حسین بیٹے کو یوں لے کے گئے. میں جاگنا کس لیے لے کے گئے ہیں؟ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں, کہتے ہیں اپنے وقت کا میرا مولا تھا محمد, اپنے وقت کا علی تھا علی اصغر. حسین یوں اٹھا کے نمک حرام رعایا کو غدیر یاد دلا رہے تھے, اور کبھی اللہ کے رسول نے بھی علی کو بلند کیا تھا. حسین کہتے ہیں آج میں کرو نا یار بات. اب حسین کہتا ہے آج میں بلند کر رہا ہوں. ہائے حسین میدان میں لے کے آئے, جہاں پر آ کے میرے مولا کا اصغر مانگ پانی, اصغر مانگ پانی. اب جواب سننا معصوم کا, ہائے بی بی رباب تیری تربیت میں قربان ہو جاؤں. کہتا ہے بابا بڑی مشکل سے ننے ہونٹوں سے خوش زبان چھڑا ہی معصوم نے, زبان چھڑا کے کہتا ہے بابا میں مانگتا تو ہوں, تو امام جو ہے, لیکن بابا یہ پانی دیں گے نہیں. توجہ, مولا کہتے ہیں تو کیسے جانتا ہے؟ کہتے ہیں بابا جنہوں نے میری دادی کا حق نہیں دیا وہ پانی کیا دیں گے, اور جنہوں نے میرے دادا کے گلے میں رسیاں ڈالی بابا وہ پانی کیا دیں گے, جنہوں نے تیرے بھائی کے جنازے پہ تیر چلائے ہیں بابا کرو یار ماتم. ہائے حسین, ہائے مظلوم, ہائے علی اصغر, بابا وہ پانی کیا دیں گے؟ کہتے ہیں ایک بار مانگ پانی میں عزتوں پہ قربان ہو جاؤں. میرے مولا کہتا ہے یا حضر کوفہ والشام انیت شاد فی ثلاثت ایام, اور شام کے بے حیاؤ میں 3 دن کا پیاسا ہوں. یہ کہنے کے بعد ہر طرف فوج میں بغاوت ہو گئی ہے. 6 ماہ کا بچہ عمر میں ساتھ کہتا ہے حرملہ جلدی تیر تیار کر. ادھر حرمل, اب اتنا خوبصورت سن رہے ہو, ادھر حرمل نے تیر تیار کیا, ادھر میرے مولا نے اس طرح ایک بات کی. ہائے کہتے بابا ایک میری گزارش ہے, بابا ویسے تو یہ پانی نہیں دیں گے, لیکن بابا اگر انہیں پانی دے دیا, جب میں آ رہا تھا میری اماں نے کہا تھا اصغر اگر تیرے مانگنے پہ پانی مل جائے تو بیٹا خود نہ پینا, بطول کا بیٹا تجھ سے زیادہ پیاسا ہے, اور تیرے جیسے لاکھ اثر ہو رباب قربان کر سکتی ہے. بیٹا اگر پانی مل جائے پہلے فاطمہ کے بیٹے کو دینا. تیرا کرو ہائے علی اصغر, ہائے مظلوم, تیرا بابا تجھ سے زیادہ پیاسا ہے. بس نہیں دو ادھر پانی. اس حرمت نے نا 3 دن تک خدا کی قسم, منبر کی قسم, کچھ خاص تیر تھے جو 6 شعبہ تھے. یہ عرب میں وہاں مارے جاتے ہیں جب کوئی جانور قابو میں نہ آ رہا ہو, کوئی تھوڑا سا ہائے رباب تیری قسمت ہے, ہائے میرے مولا علی اصغر تیری قسمت ہے. یہ 300 کا تیر تھا, زہر میں ڈوبا ہوا تھا. اس بے حیا نے شش کا ایک نشانہ لیا خیمے میں. بی بی رباب نے دیکھا یہ وہ علی کی بہو ہے جسے اپنے میکے سے جہیز میں تیر کمان یہ ملا تھا. سمجھ گئی بی بی نشانہ حسین کا ہے. بی بی کا یہ اصغر ہوشیار, بس بی بی کا یہ کہنا تھا. اصغر نے گلا یوں کیا, ادھر تیر لگا, دیکھنا میرے جانب, تیر گلے سے گزرا, حسین کے بازو سے نکل گیا. اور صاحب مقتل کہتے ہیں اگر حسین کا بازو اصغر کے گلے کو نہ روکتا تو جہاں جہاں تیر جاتا وہاں رباب کا کرو یا مادم. ہائے علی اصغر, ہائے تیری مظلومی, ہائے تیری غریبی, جہاں جہاں تیر جاتا وہاں میرا مولا علی اصغر جاتا. بس بھائی اچھا ایک منٹ رکو, ایک بات کر دو. پتہ نہیں یار اگلے سال زندگی ہو نہ ہو, پتہ نہیں اگلے سال میں بطول کے بیٹے کے گشائے پڑھنے کے قابل رہوں یا نہ رہوں. آج تو پڑھ سکتا ہوں تو دائجہ بھی ہوگی. تو کہا بھائی ایک بات, یہ جو زہر پتہ ہے, زہر والا ہتھیار, اس کے اندر پتہ خوبی کیا ہے جنگ میں؟ یہ جہاں لگتا ہے نا زخم آگے بڑھتا ہے. میرے بزرگ سمجھ گیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جہاں یہ لگتا ہے تیر زخم آگے بڑھتا ہے. اچھا تیر لگنے کے بعد یہ بات یاد رکھیے گا, جہاں لگتا ہے زخم بڑھتا ہے. تیر کھانے کے بعد ایک مرتبہ میرا مولانا اصغر مسکرایا, پھر باپ کے ہاتھ میں کبھی دائیں گیا پائے گیا. میرے مولانا کہتے ہیں اصغر یہ بتا کہ تو پہلے ہنسا ہے بعد میں رویا ہے. اصغر ہنسا کیوں ہے؟ اگر ہنستا تھا تو روتا نہ. کہتے بابا میں ہنسا اس لیے ہوں, میں نے سنا تھا جو کوئی دنیا سے جاتا ہے اس کو لینے کے لیے میرا دادا علی آتا ہے. ادھر مجھے تیر لگا, ادھر نجف سے میرے دادا علی کا بابا اترا ہوا تھا. کہتے بسم اللہ رباب کے بیٹے مجھے لے آیا ہوں.
شکر ادا کیا ہے. کبھی دائیں کبھی بائیں. بس میرے عزیزو اب تیر لگ گیا لے کے حسین صغیر کو یوں لا رہے تھے. حسین صغیر کو سب سے پہلے جس بی بی نے دیکھا اس کا نام ہے سیدہ ام کلثوم. آخر جملے ہے اب خدا کے لیے تو پیارے کرنا نہ سینا. کہتی ہے حسین میں نے سنا تھا اصغر کو تیر حلق میں لگا ہے, یہ بتا یہ زخم شکم تک کیسے آ گیا ہے؟ وہ اصغر کو شکم تک دبا ہے. حسین کہتے ہیں یہ زہر والا تیر تھا جیسے گلے پہ لگا زخم پھیلتا گیا. بس تو حسین لے کے پہلا شہید ہے کربلا میں, ایک پہلا آخری جس کو حسین نے دفنایا بھی ہے. جانتے ہو نا ایک ہی شہید ہے. جب حسین لے کے کیوں حسین لے کے آئے میرے حدیث نے کیا خوبصورت کہا. کہتے مولا کہتے ہیں یہ در نجف ہے, وہ ہوتا ہے سفید رنگ کا, یاقوت ہوتا ہے سرخ رنگ کا. حسین کہتے ہیں یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا, جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا. آئے میرا بیٹے کی قسمت بس حسین لے کے آ گئے. حسین نے مٹی کھودی, بیوی نے بچہ رکھا. اچھا اور ابھی ہو تو میرا مولا کہہ رہا تھا ہو اور بیٹوں کے لاشیں باپ نہیں دفناتے. حسین نے مٹی ڈالی پاؤں پہ بھائی دیکھنا میرے دیکھنا, اور پھر کہتا ہے میرے اللہ میرا چاند سے زیادہ خوبصورت ہے, اس کے چہرے میں مٹی کیسے ڈالوں گا. بھائی مٹی ڈالتے گئے لیکن جب چہرے کی باری آئی نہ ماں ڈال سکی نہ بابا ڈال سکا. کہتے ہیں کیونکہ میرا مولا سید الصابرین بھی ہے. بی بی کہتی ہے مولا بس مجھ سے اصغر کے چہرے پہ مٹی نہیں پڑتی. اب میرے مولا حسین نے یوں پشت کی ہاتھ یوں کیے اصغر کے چہرے پہ مٹی ڈالی. یار دعا کرو قبر جو بنائی ہے اللہ کرے کہ قبر سلامت رہے. ادھر حسین شہید ہوئے, اس نے اعلان کیا یار یہ 72 شہداء تھے, 72 وصل کہاں ہے. مولا سجاد کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے اور تیزوں والے